السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان سے پہلے ہمارا یہ ہفتہ روزہ درس حدیث جاری تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بلوغ المرام کی کتاب الجنائز کی احادیث ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں آج کے درس میں کون کون کسے کسے غسل دے سکتا ہے اور کس آدمی کا جنازہ پڑھنا چاہیے، کس گنہگار کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اور جنازہ کہاں پڑھا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ احادیث ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها لو متی قبلی لغسلتکی الحدیث۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی نا تو میں پیغمبر خود تجھے غسل دوں گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں، ابن ماجہ میں موجود ہے اور اس کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ اس حدیث میں کئی ایک مسئلے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے تھے اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا۔ اس کا مطلب پیغمبر علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ پہلے کون فوت ہوگا۔ علم غیب کی نفی ہے اس میں۔ اگر پہلے علم ہوتا کہ میں نے فوت ہونا ہے تو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے کہ وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا، اس کی چارپائی کو کندھا بھی نہیں دے گا، اب اس کا رشتہ اس سے ختم ہو چکا ہے، تو یہ صرف جہالت کی باتیں مشہور ہیں۔ فوت ہونے کے بعد اگر مرد اس کی وراثت کا حصہ لیتا ہے تو کیا سمجھ کے لیتا ہے؟ بیوی سمجھ کے لیتا ہے۔ لوگ اعلان کرتے ہیں تو کس کی بیوی کہا جاتا ہے؟ اسی کی بیوی کہا جاتا ہے۔ لوگ اس سے تعزیت کرتے ہیں، افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کون فوت ہوا؟ تیری بیوی۔ اگر میری تو بیوی ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فوت ہونے کے بعد بھی وہ رشتہ شمار کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مرد جو ہے وہ عورت یعنی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ جائز تھا تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا۔ اور اس کے الٹ عورت بھی مرد کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ حدیث لمبی ہے، اس میں یہ بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہوئے، اس وقت ہمارے اوپر غم کی کیفیت اس قدر زیادہ تھی کہ اگر مجھے اپنے ہوش و حواس قائم ہوتے اور غم اتنا نہ ہوتا تو میں خود پیغمبر علیہ السلام کو غسل دیتی، لیکن حالات ایسے تھے، کیفیت ایسی تھی کہ ہمیں اس کی ہوش ہی نہیں رہی۔ تو عورت اپنے خاوند کو اور خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگلی حدیث میں یہی مسئلہ آگے ہے۔ وعن اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اوصت ان یغسلها علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دارقطنی کی روایت ہے، اسماء بنت عمیس جو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی اور بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ بنی، وہ کہتی تھیں کہ
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی کہ مجھے غسل میرا خاوند علی رضی اللہ عنہ دیں گے، تو صحابیہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے وصیت کر دی کہ مجھے غسل کون دے گا؟ میرا خاوند علی رضی اللہ عنہ۔ تو اس کا مطلب بھی واضح ہے کہ وہ بھی سمجھتی تھی کہ عورت کو اس کا خاوند اور خاوند کو اس کی بیوی غسل دے سکتے ہیں، اور فوت ہونے کے بعد بھی یہ رشتہ بالکل ایسے ختم ہو جائے کہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، چہرہ نہیں دیکھ سکتے، کندھا نہیں دے سکتے، یہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں اور فضول ہیں۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ الغامدیہ التي امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم برجمها فی الزنا قال ثم امر بها فصلی علیہا ودفنت، رواہ مسلم۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک غامدی قبیلے کی عورت نے غلط کاری کر لی، وہ شادی شدہ تھی، تو غلط کاری کا انجام یا گناہ یا اس کا کفارہ، اس کی سزا، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطن، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم، سنگسار، پتھر مار مار کے ختم کر دینا ہے۔ یہ اسلامی ہے، حکم ہے۔ اگر شادی شدہ مرد یا عورت ایسا کام کر لے تو پتھر مار مار کے سنسار کر دے، ختم کر دے۔ ایک صحابیہ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ نے اس کے رجم کا حکم دے دیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمہا، اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ وجہ فی الزنا، فی تعلیل کے لیے کہا ثم امر بہا، جب وہ فوت ہو گئی تو آپ نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا، فصلی علیہا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، ودفنت، اور اسے دفن کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے مرد کا بھی جنازہ ادا کیا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ غلطی ہوئی اس سے، بہت بڑی غلطی ہوئی، حتیٰ کہ اس کو سنسار کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا، بہت بڑی گناہ گار، لیکن یہ سزا جو ہے یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جب وہ گناہ کا کفارہ بنی، گناہ معاف ہوا، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا، انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو یہ جنازہ گناہگاروں کا ہوتا ہے، رواہ مسلم۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا، کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے۔ یہ ایک گروہ گزرا ہے، اس کے کچھ اثرات ابھی باقی ہیں، لیکن اکثر تو ختم ہو گیا، تکفیر کے کچھ اثرات باقی ہیں، تو وہ بھی کبیرہ گناہ کرنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم یصلی علیہ۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، ایک میت کو لایا گیا جس نے نیزہ مار کے یا ایک تیز دھار آلہ استعمال کر کے، چھری لگا لے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر لیا، یعنی خودکشی کی۔ اس کا جنازہ لایا گیا، فلم یصلی علیہ، آپ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا نہیں، بلکہ آپ نے صحابہ سے کہا صلو علی صاحبکم، تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس کا جنازہ پڑھ لو، اس کا مطلب جنازہ پڑھنا جائز ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس بڑے گناہ کی سنگینی بیان کرنا اور لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے، عبرت کے لیے، لوگوں کو نصیحت کے لیے آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس علاقے کا، اس
محلے کا جو بڑا عالم ہے، لوگ جس سے جنازہ پڑھواتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے فلاں عالم، فلاں بزرگ، فلاں اللہ کا ولی ہمارے جنازے میں آ جائے تو ہمیں ذرا مزید تسکین اور تسلی ہو جائے گی کہ ہماری میت کو اللہ معاف فرما دے گا. تو جو بڑا شخص ہے وہ ایسے گناہگاروں کا جنازہ نہ پڑھائے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہ پڑھے. صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اپنے پڑھنے کا حکم دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کی جا سکتی ہے. رواہ مسلم، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. ایک طرف تو یہ تھا کہ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا تو نہیں پڑا کیونکہ اس نے گناہ بڑا کیا تھا. خودکشی کبیرہ گناہ اور بہت بڑا گناہ. لیکن ایک اگلی روایت میں دیکھیں کہ بعض کا آپ کو بتایا نہیں گیا تو حضور قبرستان میں چلے گئے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ المرأة التي كانت تقم المسجد قال فسأل عنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس عورت کے واقعہ کے بارے میں جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. مسجد کی صفائی کرنے والی ایک عورت تھی. صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل بھی کچھ موجود ہے اور کچھ اس کی شرح میں فتح الباری میں بھی ہے. وہ عورت ایک علاقے میں رہتی تھی، وہاں کسی کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، جس کو آیا بولتے ہیں آج کل، گھر کی خادمہ ملازمہ تھی. تو ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی ایک بچی کو خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا پہنایا، چھوٹی سی بچی کو، اور سرخ رنگ کا دوپٹہ دیا اس کو. چھوٹا سا بچہ نا، اس کو چھوٹا سا دوپٹہ دیا. وہ دوپٹہ ذرا قیمتی تھا، ریشم کا تھا، قیمتی کپڑا تھا. اور عرب کے اس دور میں کپڑے کی ویسے قیمت بہت زیادہ تھی. ایک صحابی کہتے ہیں نا کہ مجھے میرے نمازیوں نے ایک قمیض لے کر دی، میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی والا دن وہ تھا جب مجھے انہوں نے قمیض لے کر دی. صرف قمیض، شلوار بھی نہیں، لمبی قمیض لے کر دی. تو میری زندگی کا سب سے خوش قسمتی والا دن وہی تھا. تو وہاں کپڑوں کی بڑی قیمت تھی. تو ہوا یہ کہ وہ دوپٹہ گم ہو گیا. صحیح بخاری میں دوپٹہ گم ہو گیا. اب انہوں نے دوپٹہ تلاش کیا، نہ ملا. تو نزلہ بر عضو ضعیف، پانی نیوے تھا اندر. تو وہ سب نے کہا کہ اس کام کرنے والی نے چوری کی ہے، دوپٹہ چھپایا ہے. خادمہ غلام جو تھی، پر اس کو پوچھا، اس نے انکار کیا. اس کو مارنے لگے، پیٹنے لگے، ظلم کرنے لگے. اس نے انکار کیا کہ مجھے نہیں پتہ نہیں کہاں گیا. وہ سارے قبیلے والے افراد نے اس عورت کو میدان میں کھڑا کر لیا اور کہا یا تم بتا دے گی یا پورے افراد اور پورے محلے کے سامنے تیرا لباس اتار دیا جائے گا. ایک عورت ذات ہو اور اس طرح اس کی بے عزتی کی جائے. اس عورت نے اپنی تلاشی بھی دی، حتیٰ فتشوا قبلی، حتیٰ کہ اس کے خاص اعضاء تک کو چیک کیا گیا، جگہ سے چیک کیا گیا کہیں یہاں تو نہیں چھپایا ہوا. وہ بیچاری اتنی پریشان ہوئی. ابھی وہ وہاں تھی تو آسمان والے سے دعا کی کہ یا رب مجھے اس مصیبت سے نکال دینا. ہوا کیا، ایک چیل آئی، اس کی چونچ میں وہ دوپٹہ تھا اور اس نے آ کر ان کے درمیان میں پھینک دیا. وہ دوپٹہ اس بچی کا گرا ہوگا، چیل نے اس کو سرخ ہونے کی وجہ سے شاید گوشت کا ٹکڑا یا کوئی چیز سمجھا ہوگا، وہ اٹھا کر لے گئی. آسمان والے نے پھر اس پرندے کو حکم دیا ہوگا کہ جاؤ، ایک میری بندی، میری لونڈی، ایک عورت کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، ذرا جلدی جا کے وہاں گرا دو. وہ چیز آئی اور اس نے آ کے وہاں دوپٹہ گرایا. جب سب نے دیکھا تو ان کو شرمندگی تو محسوس ہوئی ہوگی نا، لیکن اس عورت کا دل ان سے اچاٹ ہو گیا. وہ وہاں سے پھر نکلی کسی اور علاقے کی طرف. تو قافلہ مل گیا صحابہ کا. انہیں کہا کہاں جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں تمہاری خدمت کروں گی، بس روٹی پانی مجھے دے دینا، کرنا تمہارے کام شام میں کیا کروں. وہ چلتے 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 پہنچ گئے مدینہ طیبہ میں، اور پھر یہ مسلمان ہو گئے.
اور پھر اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہ مسجد کے کونے میں اس کا خیمہ لگا دیا گیا. تو یہ وہ عورت تھی کانت تقوم المسجد، جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. مسجد کی صفائی ستھرائی کر دینا، صحابیات میں ازواج مطہرات میں کسی نہ کسی نے اس کو کچھ نہ کچھ کھانا وغیرہ کھجور وغیرہ دے دینی، اس کا گزارا ہوتا جانا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نے پوچھا کہ چند دن ہو گئے ہیں یہ عورت آج کل مسجد کی صفائی نہیں ہو رہی. فسأل عنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کدھر گئی اماں، خالہ، محلے کی خالہ اماں وہ کدھر گئی؟ فقالوا ماتت، صحابہ نے کہا وہ تو فوت ہو گئی. اس کا مطلب حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، غیب ہوتا تو پہلے ہی پتہ کرتا. فقالوا ماتت، کہنے لگے فوت ہو گئی. فقال، تو آپ نے کہا افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جب وہ فوت ہوئی تھی میں اس کا جنازہ پڑھاتا، اس کے لیے دعا کرتا. افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ راوی کہتے ہیں فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، لگتا ہے کہ ان صحابہ نے اس کے معاملے کو ذرا ہلکا لیا کہ اس کا کون سا کوئی خاندان، کوئی رشتہ دار، کوئی محلے دار، کوئی قوم قبیلہ برادر، کچھ نہیں. عورتوں نے چند صحابیات نے غسل دیا تھا اور صحابہ نے جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا تھا. دوسری روایات میں ہے کہ رات کے وقت فوت ہوئی تھی تو صحابہ نے کہا حضور آپ آرام کر رہے تھے تو ہم نے آپ کا آرام اس کے اندر خلل نہیں ڈالا تو ہم نے بس اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا. اس کے معاملے کو اتنا بڑا نہیں سمجھا، ایک سادی سی بوڑھی سی عورت تھی اس کو ایسے دفن کر دی. تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. فدلوہ، تو وہ آپ کو لے گئے، اس کی قبر پر لے گئے. فصلی علیہا، تو آپ نے وہاں جا کے اس کا جنازہ پڑھا. کیسی وہ عظیم عورت ہوگی کہ جس کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھے کہاں ہے، اور پھر آپ کو بتایا جائے فوت ہو گئی. تو آپ کا ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا آپ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے دعا کر دیتے، وہاں ہی اس کے لیے دعا مانگ دیتے. نہیں، آپ نے کہا تمہاری نگاہوں میں اتنی عظمت والی ہو یا نہ ہو، میں محمد کی نگاہوں میں بڑی عظمت والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اس کی قبر پر گئے، وہاں جا کر جنازہ پڑھا. اور پھر آپ نے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، یہ قبریں قبر والوں پر بڑی اندھیری ہوتی ہیں. ان هذه القبور، یہ قبریں مملوءة بڑی ہوتی ہیں، ظلمتاً اندھیرے سے بڑی، گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوتے ہیں ان قبروں میں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِ عَلَيْهِمْ، اور میری ایک دعا کرنے سے اللہ اس کو منور فرما دیتا ہے. میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے روشن کر دیتا ہے. تو میں اس لیے یہاں آ کر دعا کر رہا ہوں. یہاں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر جنازہ ہو سکتا ہے. آپ نے قبر کے اوپر کیا پڑھا ہے؟ جنازہ پڑھا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازے میں سب افراد شریک نہ بھی ہوں تو جنازہ ہو جاتا ہے، پیچھے رہنے والوں کو گناہ نہیں ہوتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قبر کے اندر حاضر نہیں ہوتے ہیں. ہمارے کچھ دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور قبر میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کی چہرے کو دکھا کر یا آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اور مومن کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں حضور ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں یا آپ کی تصویر موجود ہوتی ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر آپ خود ہر قبر میں جاتے ہوتے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بتا دینا تھا کہ میں جانتا ہوں وہ گئی تھی، تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، میں اس کی قبر میں گیا تھا اور میں نے معاملہ دیکھ لیا، صحیح ہو گیا. ایسا نہیں. پھر آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے اس کی قبر پر لے چلو، اس کا مطلب حضور علیہ السلام کو قبر کا بھی پتہ. بات واضح ہے.
اور یہ بھی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد دفن کر کے آ جاتے ہیں، 4 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، ہر آنے والا کہتا ہے جی کلام بخشو، ہر آنے والا کہتا ہے جی دعا کرو، وہ ہاتھ سارے اٹھا لیتے ہیں اور سارے اس کی طرف دیکھتے ہوتے ہیں، جب یہ بند کرے گا تب ہم بھی بند کر دیں گے، اور اپنے منہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہاں ایسے ہی ہونا ہوتا تو پھر حضور بھی وہاں دعا کر دیتے۔ تو اگر آپ کو میت کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کا خیال ہے، اس کا احساس ہے، تو پھر سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ جنازے سے پیچھے رہ گئے ہیں تو کیا کیا جائے؟ قبرستان کو تلاش کیا جائے، قبر پر پہنچا جائے، وہاں جا کے جنازہ پڑھا جائے، پتہ چلے کہ تمہیں سچی محبت، عقیدت، احترام ہے اور تمہیں اس کا احساس ہے۔ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ سنت نہیں اپنانی، اس سنت پر نہیں رہنا۔ بدعات کو چاہے سارا دن 100 مرتبہ 100 بندہ ہے، ہاتھ چکو ہاتھ تھلے کرو، ہاتھ چکو ہاتھ تھلے کرو، سب کچھ کرنا ہے، لیکن 10 منٹ کے لیے قبرستان میں جانا نہیں ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہی ہے، یہ سنت طریقہ ہے کہ اگر آپ جنازے سے پیچھے رہ گئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے لیے صحیح دعا کروں تو آپ وہاں جائیں، قبرستان میں پہنچے، دعا کریں، وہاں جنازہ پڑھیں، پوری نماز پڑھیں۔ وہاں قبرستان میں عام نماز نہیں ہے لیکن جنازے والی نماز وہاں ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس نے 1 مرتبہ جنازہ پڑھ لیا ہو وہ دوبارہ بھی جنازے میں شریک ہو سکتا ہے۔ 1 مرتبہ جنازہ پڑھنا اور دوبارہ منع کرنا یہ درست نہیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہا عن النعی، رواہ احمد والترمذی وحسنہ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعی سے منع کرتے تھے۔ نون عین یہ نعی، نعی موت کی خبر مرثیے کے انداز میں دینا۔ اس وقت عرب کا ایک انداز یہ بھی تھا، وہاں کی ایک رسم کہہ لیں یا ان کا ایک ثقافت کہہ لیں، طریقہ کار یہ تھا کہ موت کی خبر دینے کے لیے 2-4 اسپیشل بندے ہوتے تھے یا 5-6 اسپیشل عورتیں ہوتی تھیں۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ بینڈ ڈالتے جانا، رونا، اونچی شور مچاتے جانا اور محلوں کے چکر لگاتے جانا، گلیوں کے چکر لگاتے جانا اور کہتے جانا آئے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں فوت ہو، پورے محلے میں شور مچا دینا۔ اس کو ناج کہتے تھے۔ موت کی خبر ایسے انداز میں جو ایک نوحے کی شکل بن جائے، تو ایسے انداز میں موت کی خبر دی جاتی تھی۔ آپ نے ایسے انداز سے موت کی خبر دینے سے منع کیا، لیکن فوت شدہوں کا اعلان کرنا جائز ہے، اس کا اعلان کرنا جائز ہے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ آپ نے اعلان کیا بھی ہے، فوت کی کا خبر دینے جائز ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی اسی دن میں جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ یہاں بھی نعا ہے، موت کی خبر دینا جائز ہے لیکن اس طریقے سے جو اس وقت عرب میں رائج تھا اس طریقے سے موت کی خبر دینا جائز نہیں ہے۔ نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا، صحابہ وہاں ہجرت کر کے گئے تھے، پہلی ہجرت وہاں ہوئی تھی اور پھر بڑی ہجرت مدینے کی طرف ہوئی تھی، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب نجاشی، اصحامہ اس کا نام تھا، نجاشی اس کو کہتے تھے۔ تو جس دن فوت ہوا اسی دن حضور نے خبر دے دی، پھر علم غیب ہوا کہ نہ؟ وہ تو ایتھوپیا میں دوسرے ملک میں تھا، تو آپ نے کیسے خبر دے دی؟ جبریل علیہ السلام نے آ کر بتا دیا، وہ فوت ہو گیا، حضور نے آ کے صحابہ کو بتا دیا، بس یہاں سے تو علم غیب نہیں نکلے گا۔ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، آپ صحابہ کو لے کر چلے گئے جنازگاہ کی طرف۔ فَصَفَّ بِهِمْ، آپ نے ان کی صفیں بنائیں۔ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، اور 4 تکبیرات سے اس کا جنازہ ادا کیا۔ وہ کہاں تھا؟ حبشہ میں، ایتھوپیا اس کو آج کل کہتے ہیں، حبشہ میں تھا۔ اور آپ کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ آپ صحابہ کو لے کر کہاں پہنچے؟ میدان میں جہاں جنازگاہ تھی، اور وہاں پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کا جنازہ پڑھایا، صحابہ نے صفیں باندھی،
اور آپ نے 4 تکبیرات کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتا ہے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے نجاشی کا پڑھایا ہے۔ ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں۔ وہ کیا اس حدیث کا کہتے ہیں، وہ حضور کے سامنے وہ قبر وہ ان کی میت آ گئی تھی، تو پھر بندہ پوچھے کس کس نے دیدار کیا تھا اس کے چہرے کا؟ اگر میت جو سامنے آ گئی تھی تو دیدار کس کس نے کیا تھا؟ کسی نے بھی نہیں، تو پھر کیسے آ گئی تھی؟ تو یہ ہے کہ جنازہ غائبانہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہاں دوسرا یہ کہہ دیتے ہیں کچھ دوست میرے، نہیں وہ اصل بات یہ ہے کہ حبشے میں کسی نے اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے یہاں اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ اس کا جنازہ وہاں نہیں پڑھا تھا، کیا دلیل ہے؟ اور دوسری عقل کے ساتھ بھی ہے کہ وقت کا بادشاہ ہو اور وہ مسلمان ہوا ہو اور پورے ملک میں کوئی اس کا جنازہ پڑھنے والا ہی نہ ہو، یہ عقل بھی نہیں مانتی کہ پورے ملک میں کئی سالوں کا وہ بادشاہ اور کئی سالوں سے مسلمان ہو چکا ہو اور اس کے ساتھ کوئی بھی جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، تو پھر تو یہاں کے اس کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر اس کے آگے اس کو غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر جنازہ نہیں پڑھا تو غسل کس نے دیا ہوگا؟ اور پھر کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو کام پھر حضور کو یہ بھی کام کر دینے چاہیے تھے۔ نہیں، یہ صرف بہانے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس نجاشی کو ذرا مقام اور احترام دینا تھا، جس نے مسلمانوں کو سنبھالا تھا، جس نے مسلمانوں کو جگہ دی تھی، جس نے مسلمانوں کا خیال رکھا تھا، جس نے مسلمانوں کے اوپر اپنا مال جان نچھاور کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بڑھانا تھا، تو حضور علیہ السلام سے اس کا جنازہ پڑھا دیا اور ہمیں یہ دے دی کہ اگر کسی مقام پر آپ نہ پہنچ پائیں اور اس کا جنازہ پڑھنا ہو تو آپ اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔